السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی بڑائی و کبریائی عظمت اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور وقتاً فوقتاً ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سے نبیوں کو بھیجا۔ اسی طرح تمام نبیوں، تمام رسولوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی و بارک وسلم۔ محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ہم اور آپ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے اوپر اسی طرح سے فرض کر دیا گیا ہے جس طریقے سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزہ تم پر اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا جس طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے پہلے امتوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض کر دیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیا گیا۔
تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت معاذ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے 3 روزوں کی فرض تھی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر بھی مکمل 1 مہینے روزے فرض تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قبلکم سے مراد یہاں پر اہل کتاب ہے۔ تو اس آیت میں بتلایا کہ رمضان کے روزے تم پر اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ آپ پر فرض نہیں ہے، امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض تھا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کو تم پر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، لعلکم تتقون میں بہت گہرائی ہے، اور پورے رمضان کے مہینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جو متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خوشخبریاں سنائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَإِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون کے مزید تشریح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا بھوک و پیاس رمضان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ انا اکرمکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی و پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی جو 35 جلدوں کے اندر موجود ہے، 35 کتابوں میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 کے اندر فرماتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ مامورات اور منہیات، یعنی تقوی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک مامورات اور منہیات۔ مامورات جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اسی چیز کو کرنا، اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس چیز سے رک جانا، یہی تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں جو کرنے کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آگے اسی آیت کی تشریح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی بلا کسی عذر شرعی کے، یعنی اگر کوئی بیمار نہیں ہے، اگر کوئی بھی عورت نفاس میں نہیں ہے، اگر کوئی بھی عورت حیض میں نہیں ہے، تو ان تماموں کے لیے جو بلا کسی عذر شرعی کے، وہ تمام کے تمام تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، اسی لیے تم ضرور روزہ رکھو۔ اس کا حکم دیا ہے، یہ مامورات کے اندر آتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور منہیات جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اسی کو منہیات کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا
روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور روزے کے اندر ہمیں فرمایا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو، تم دغا بازی مت کرو، تم کسی کی چغل خوری مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی لعلکم تتقون، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو بھی متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن معزز مہمان کے روپ میں اس کو اٹھائیں گے۔ یعنی جس طریقے سے کوئی مہمان، بڑا مہمان اور معزز مہمان آتا ہے، اور ہم اس کے لیے جس طریقے سے تیاری کرتے ہیں، پھول کے بچھونا بچھاتے ہیں، اس کے لیے ہم گاڑی الگ سے بھیجتے ہیں اس مہمان کے لیے، اس معزز مہمان کے لیے۔ حدیث رسول میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نورانی سانڈنیوں کو بھیجے گا، اور اس کے اندر وہ معزز مہمان جو لعلکم تتقون کے کیٹیگری میں آتا ہے، جو تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، جو روزے کا مقصد ہے، جو رمضان کا مقصد ہے، جو اس مہینے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، جو اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، ہم اس کو قیامت کے دن نحشر متقین، ہم اس متقی و پرہیزگار کو الی الرحمن وفدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معزز مہمان کے روپ میں اس کو پیش کریں گے، اٹھائیں گے، جمع کریں گے۔ لعلکم تتقون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی متقی و پرہیزگاری بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4، 5، 6 کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو بھی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، دنیا کی تمام باعث و مباحث کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام چھوٹی سے چھوٹی گناہ، چاہے وہ بڑی سے بڑی گناہ ہو، آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی کے کھیت میں لہلہاتا ہوا بوٹ لگا ہوا ہے، کسی کے کھیت میں مسوری ہے، چکنا ہے، آپ اگر ایک دانے کو بھی آپ بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں تو آپ کی متقی و پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی چیز بنا پوچھے لیتے ہیں تو آپ کی متقی و پرہیزگاری آپ کے خطرے میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور عزیز ساتھیو، یہ تقوی یعنی پرہیزگاری اور متقی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیزوں سے اگر آپ نہیں رک جاتے ہیں، اس کا نام مطلب نہیں ہے کہ تقوی آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، جو بھی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، ہم اس کے نجات کے راستے اسے بنا دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَن يَحْتَسِبْ مِنْ حَيْثُ، ہم اس کو اس طریقے سے روزی دیں گے، اس کو گمان نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگا کہ مجھے روزی کہاں سے مل رہی ہے اور مجھے رزق کہاں سے مل رہی ہے، یہ نفع کیسے اتنا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے انتظام کرتے ہیں جو متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ متقی و پرہیزگار بہت خطرناک چیز ہے۔ مولوی صاحب ہے، اب دکان کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، اب مولوی صاحب کے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ چیز بھی تقوی و پرہیزگاری میں آ جاتا ہے۔ لوگ تو کراہیت محسوس کر رہے ہیں لیکن اس سے بچنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کا نام تو تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم جنگل میں جاتے ہو اور کانٹوں کے درخت کے سامنے سے گزرتے اور دونوں طرف سے کانٹے ہوں تو آپ کیا کرو گے؟
صحابہ کرام نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیں گے اور بچا بچا کے اس راستے سے نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ارے اسی کا نام تو تقویٰ ہے، دنیا کی تمام چیزیں، لیکن تم نے اپنے دامن کو بچا لیا، تم نے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیا، تم نے جھوٹ سے اپنے دامن کو بچا لیا، دغا بازی سے اپنے آپ کو بچا لیا، دنیا کی تمام فریب سے اپنے آپ کو بچا لیا، لڑائی جھگڑا سے بچا لیا۔ دنیا جو بھی کہے، دنیا آپ کے اوپر جو بھی کیچڑ اچھالے، لیکن آپ نے خاموشی سے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا میرے بارے میں تم نے ایسی سی بات کہہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا جواب دے گا کہ تم نے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا، تم نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے گا میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے ایمان میں پکا ہوں، میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خاموشی کا جواب اس کو قیامت کے دن دے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، لعلکم تتقون۔ اگر لعلکم تتقون کے اوپر اگر تقریر کرتے جائیں تو 2-3 گھنٹہ لگ جائے گا، اتنا گہرائی ہے لعلکم تتقون میں۔ اس روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم لوگوں پر اس لیے فرض کر دیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی و پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگاتے ہیں۔ امام بخاری، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2014 کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی سچے دل کے ساتھ اور اپنے گناہوں کی تلافی کر کے ایمانداری کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، یعنی جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، سوائے کبیرہ گناہ کے۔ جیسے کہ دوسری روایت صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 233 کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعات الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر سے لے کر عصر تک جو بھی چھوٹی چھوٹی گناہیں ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام دھل جاتی ہیں۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور مغرب سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے مغرب کے نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، یعنی 5 وقت میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ آج کوئی بندہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس جمعہ کو نماز پڑھا، اس جمعہ کے بعد جو بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں وہ تمام کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں اس جمعہ کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں ورمضان الی رمضان، اور اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی درمیان میں سال میں جتنے بھی چھوٹی چھوٹی گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، مکفرات لما بینہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی جو بھی گناہ ہوتی ہے تمام مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، سوائے کبیرہ گناہ کے۔ کبیرہ گناہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، جس نے قبر کو پوجا، جس نے پیر بابا کو پوجا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجا، یعنی کبیرہ گناہ جس نے کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ و استغفار کر نہ لے، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر جائے۔ پہلی
جو مقام و مرتبہ اس مہینے کی کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2008 کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف، جو بھی قیام اللیل کرے گا یعنی امام کے ساتھ تراویح نماز پڑھے گا، امام کے ساتھ تراویح نماز پڑھے گا اور امام کے ساتھ ہی وہ نکلے گا نماز پڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات بھر جتنی بندہ عبادت کرتا ہے اس عبادت کا ثواب اس کو رات بھر کا عبادت ملے گا اگر امام کے ساتھ وہ تراویح نماز پڑھے گا اور امام کے ساتھ ہی نکلے گا۔ حتی ینصرف، جب تک کہ امام سلام نہ پھر دے، جب تک کہ امام تراویح نہ ختم کر دے وہ بندہ بھی اس کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو بھی جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ رکوع کرتا ہے، امام کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو رات بھر کا ثواب ملتا ہے۔ رات بھر جتنی آپ عبادت کریں گے اتنی عبادت آپ امام کے ساتھ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اس مہینے کی ہے، جس مہینے کو کچھ لوگوں نے معمولی سمجھ کر رکھا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، یہ تو ایک مہینے کی بات ہے، یہ تو 30 دنوں کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے اس مہینے کی، کہ جو بھی قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، میرا ایک دوست ہے 5 سال پہلے انتقال کر جاتا ہے، ابھی تک میں زندہ ہوں۔ میں اس بیچ میں نے کتنے روزے پائے، کتنی عبادتیں کی، کتنی نمازیں پڑھیں اور کتنی عبادتیں اور کتنی نیکیاں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ جب کہ وہ شہید بھی ہو جاتا ہے، جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور جہاد میں انتقال کر جاتا ہے، تو اس سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ صحابہ اکرام نے تعجب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گناہ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ شخص انتقال کر گیا، لیکن اس 5 سال میں نے نہ جانے کتنے گناہیں کی، میں نے نہ جانے کتنے گالیاں بکی، میں نے نہ جانے کس کے اوپر کتنا بدنامی اور تہمت لگایا، نہ جانے میں نے کتنا کیچڑ اچھالا، نہ جانے میں نے کتنا غیبت کیا۔ اللہ کے رسول آپ نے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا اور ذکر کر رہے ہیں صرف اور صرف رمضان کے روزے کی، عبادت کی، ثواب کی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کہاں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کے مہینے کو اگر کوئی پالے تو اس انسان سے جو 5 سال پہلے انتقال کر جاتا ہے، لیکن آپ گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، اس مہینے کی عظمت کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو جتنے بھی گناہ گار بندہ اللہ تبارک و تعالی ان گنہگار بندوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ جاؤ تم بری ہو گئے اپنے گناہوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار بندہ کو اس رمضان کے مہینے میں آزاد کر دیتا ہے۔ قبر کے اندر جو عذاب ہوتی ہے، بندوں کو جو عذاب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر روک دیتا ہے کہ ارے اس مہینے کی رحمت اتنی ہے کہ اس کے اگر گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اس کو روک دو، اس کو یہیں پر اسٹاپ کر دو، اس کو عذاب مت دو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندے کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، جو اس بندے کے اوپر عذاب ہو رہی تھی، اس کو روک کر اس کو صرف جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں مہکاؤ۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں۔ آج دیکھیے ہمارے اس ہندوستان کو چھوڑ کر، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ جتنے بھی مسلم کنٹری ہو، مسلمان رات رات بھر قیام اللیل کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور نہ جانے کس طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ شہروں کے اندر چلے جائیں گے، جتنا صدقہ و خیرات اس مہینے کے اندر آپ دیکھیے، جتنے بھی مدارس کے امام، جتنے بھی مدارس کے مدرس ہیں، آپ کو شہروں کے اندر سب پھیل گئے ہیں، سب پھیل گئے ہیں، تاکہ وہ جتنے بھی اہل ثروت ہیں، جتنے بھی دولت مند انسان ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا، دولت کیا ہے، وہ بالکل پانی کی طرح اس مہینے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اور جو بھی مدرس آتا ہے، جو بھی امام آتا ہے، جو بھی زکوٰۃ لینے والا آتا ہے، اس کے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور بے تحاشا افطاری کرواتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر جامع نبی یعنی مسجد نبی کے اندر آپ دیکھیں گے لگا ہوا افطاری کے سامان، اب جو بھی بندہ آئے وہ آ کر افطاری کر لے۔